نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی آخرت کی پہلی منزل میں داخل ہونے والی ہوں۔ کاش میں آج ان لوگوں کی طرح ہوتی جن کے لیے یہ زندگی کا خوش ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہوتی ہے، جنہوں نے اس دن کو یاد رکھ کے زندگی گزاری، ان کے لیے یہی بہترین دن ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ لے جایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک طوفان سمجھ گیا۔ عورتوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، بعض کی باقاعدہ بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا مت کرو، مت کرو، یہ میں تو پہلے ہی سہمی ہوئی ہوں، آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، اور تمہاری یہ آوازیں میری گھبراہٹ میں اور اضافہ کر رہی ہیں۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے مسافر کو یوں الوداع کیا جاتا ہے؟ کیا دعاؤں سے الوداع نہیں کیا جانا چاہیے؟ آوازیں آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو رہی ہیں۔ سنو، ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ دیکھو، میں تو بہت زیادہ عمل پہلے ہی کر نہیں پائی، اب یہ کام کر کے تم میرے لیے اور مسئلے کھڑے کر دو گے۔ مت بین کرو، مت نوحہ کرو۔ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب باتوں کی وصیت چھوڑ کے جاتی، اس لیے کہ اس وقت میری آواز تم نہیں سن سکتے۔ اگر میں نے وصیت چھوڑی ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا اور ایسا ایسا نہ کرنا، تو کم از کم مجھ پر کوئی الزام نہ ہوتا۔ مگر مجھے کبھی مرنا یاد ہی نہیں آیا۔ وصیت تو ہم بوڑھوں کے لیے سمجھا کرتے تھے کہ وہ لکھیں، ہم کیوں لکھیں اور کس بات کی لکھیں؟ ہم یہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ مال کی وصیت صرف کی جاتی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ جو تاکید بھی کرنی ہے اس کی وصیت تو کروں۔ تمہارا بیان کرنا میرے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ ارے یہ تو بھلا ہو بھائی جان کا، وہ نہ ہوتے تو آج مجھے پاکستان لے جایا جا رہا ہوتا دفن کرنے کے لیے۔ انہوں نے روک دیا، مگر میں نے خود تو کبھی اس بات کی وصیت کی ہی نہیں، کبھی اس کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں، کبھی اس کو ایڈریس کیا ہی نہیں، کبھی اس موضوع پہ بات کی ہی نہیں، کیونکہ موت کا مجھے اتنا خوف ہوتا تھا کہ موت کا ذکر کرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ میرے کتنے روزے رہ گئے یہ بتانا بھی تو ضروری تھا، اور افشین سے میں نے کچھ پیسے ادھار لیے ہوئے تھے، وہ مجھے لوٹانے تھے۔ میں تو کچھ بھی وصیت نہیں کر پائی۔ اس سال حج پہ جانے کا ارادہ تھا، میں نے نیت بھی کر لی تھی، اب کوئی میری طرف سے حج ادا کر دے، مگر اب کون کرے گا؟ میری آواز کیسے پہنچے ان تک؟ میرا جنازہ اٹھانے والے اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے کیا تمہیں پتا نہیں، صحابہ کرام تو جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، پھر تم کیوں یوں آوازیں اونچی کر رہے ہو؟ تم چپکے چپکے میرے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہی میرے لیے بہترین تحفہ ہے۔ میرے تابوت کو گاڑی میں دھکیل دیا جا رہا ہے اور دروازہ بند ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ گڑیا اللہ حافظ، امی خدا حافظ، میری دوستو خدا حافظ۔ میں تم سب سے کہا کرتی تھی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اب سوچتی ہوں اس وقت تو میں خود اپنے لیے بھی دعا کر سکتی تھی۔
مگر اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہاری دعا چاہیے. اب میں تمہیں کہہ نہیں سکتی، یاد کروا نہیں سکتی. گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی ہے. یہ کیسا انوکھا سفر ہے. نہ آج سے پہلے کبھی ایسا سفر کیا، نہ دوبارہ کروں گی.